محترم بھائیوں، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی نام، کسی بھی کوئی چیز کا ایک تعارف ہوتا ہے۔ کسی بھی کوئی جگہ یا نام کا ایک تعارف ہوتا ہے، تعارف کروایا جاتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں، قرآن پڑھنے پڑھانے سے وابستہ کام رکھتا ہوں، تو میں نے اپنے ایک ذوق میں قرآن سے پوچھا، قرآن تو کیوں آیا؟ قرآن تو کیوں آیا؟ قرآن نے فقط 3 جملے بولے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا، والفرقان، اسے میں نے فرقان بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کوئی ملی جلی بات رہنے نہیں دیتا، فرق کر دیتا ہے ہر چیز کے اندر، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں سے صرف ایک جملہ لوں گا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ اب آگے چلنے سے پہلے انسان ہے کیا؟ انسان چیز کیا ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ھدی للناس، 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، توجہ کیجئے گا، جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر 4 سے بنایا ہے اللہ نے آپ کا جسم، مٹی، پانی، آگ، ہوا۔ مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ جہاں تک زمین کی سطح ہے، جہاں تک زمین کا ثقل ہے، ہوا کا تعلق بھی زمین سے ہے۔ توجہ کیجئے گا، زمین کو بنایا ہے، جسم کو اللہ نے بنایا ہے زمین سے، اس کے لیے غذا بھی اللہ نے زمین سے تیار کی ہے۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے، تو اللہ نے اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری ہے۔ عناصر 4 سے اللہ نے آپ کا جسم بنایا، اور وہ کیسا ہے مصور، کیسا ہے بنانے والا، جو خود کو اپنے آپ کو قرآن میں خود کو مصور کہہ رہا ہے کہ میں مصور ہوں۔ اور وہ کیسا ہے مصور، کیسا ہے بنانے والا۔ آج دنیا کا کوئی مصور ہوتا ہے، دنیا کا کوئی تصویر بنانے والا ہوتا ہے، وہ تصویر جب بنا دیتا ہے، تصویر بنا کر جب آگے دیتا ہے، کہتا ہے یہ میں نے تصویر بنا دی ہے، اس کو مٹی سے بچانا، دیمک لگ جائے گا۔
اس کو آگ سے بچانا، جل جائے گی، اس کو ہوا سے بچانا، دھندلی ہو جائے گی، اس کو پانی سے بچانا، اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ وہ کیسا مصور ہے؟ یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، دن چاہیے، لائٹ چاہیے۔ اندھیرا ہو تو کہتا ہے میں تصویر بنا نہیں سکتا، لائٹ چلی جائے تو کہتا ہے میں تصویر بنا نہیں سکتا۔ وہ ایسا مصور ہے جس نے اندھیرے میں نہیں، اندھیروں میں بنایا۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس، رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ کی ضرورت ہے۔ دیوار ہو تب، کاغذ ہو تب، گتا ہو تب، بورڈ ہو تب۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، سامنے ایک تصویر رکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر بناتا ہے۔ آپ کبھی یونیورسٹی میں جا کر دیکھیں، پینٹنگ کی کلاس اٹینڈ کریں، وہاں پہ دیکھیں کہ سامنے ایک تصویر رکھ کے اس جیسی تصویر بناتا ہے، اس کی طرف دیکھ کر تصویر بناتا ہے۔ وہ ایسا مصور ہے جس نے تصویر بنائی، وہ ایسا مصور ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے۔ کیوں؟ ایک ہی انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ بیک وقت لاکھوں لوگ موجود ہوں تب بھی، اربوں لوگ موجود ہوں تب بھی، کھربوں لوگ موجود ہوں تب بھی، ایک ہی انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، نہیں ملتی ہیں آپس میں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، کتنی سی جگہ کا یہ انگوٹھا، اسے میں انچ بائی انچ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس پہ کتنے نقشے کھینچے جا سکتے ہیں، اس پہ کتنے خاکے بن سکتے ہیں، اس پہ کتنی لکیریں کھینچی جا سکتی ہیں۔ وہ کیسا مصور ہے، اس نے تو پہلے ہی بتا دیا، میری بنائی ہوئی تصویروں پہ کہاں تک سرچ کرتے پھرو گے، میں تو وہ مصور ہوں کہ بلا قادرین علی ان نصوی بنانا۔ میری بنائی ہوئی تصویروں پہ کہاں تک سرچ کرتے پھرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر۔ اللہ فرماتے ہیں امر بھی میرا ہے اور خلق بھی میں کرتا ہوں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، امر اور خلق، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ زمین ہو جا، ہو گئی، ستارہ ہو جاؤ، ہو گئے، آسمان ہو جا، ہو گیا، خلا ہو جا، ہو گیا، فضا ہو جا، ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا بہت بلا سکتا ہوں، یہ کیا ہے؟ امر۔ الا لہ الخلق والامر۔ اللہ نے کہا ہو جاؤ، ہر چیز ہو گئی،
خلق کہتے ہیں رفتہ رفتہ بنانا، قسط وار بنانا، مرحلہ وار بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے تجھے خلق کیا، جب میں نے تجھے پیدا کیا تو امر نہیں کہا، تجھے میں نے خلق کیا، تجھے میں نے رفتہ رفتہ بنایا، تجھے میں نے مرحلہ وار بنایا، تجھے میں نے قسط وار بنایا۔ 18واں پارہ ہے سورہ مومنون۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ میں نے زمین سے اٹھایا نطفہ، نطفے کا لوتھڑا، لوتھڑے پہ پھر عظامہ، ہڈی، ہڈی پہ پھر گوشت، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ پھر قسمیں اٹھائیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ پھر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا۔ انسان جب تجھے بنانے کی باری آئی خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنے پڑے۔ ہدی للناس، اس انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اب قرآن ہمیں درس کیا دے رہا ہے؟ میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں چک سواری کسی بازار کے اندر جا کے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کروں اے دکاندارو، اے دکاندارو، اب وہاں راہگیر بھی ہیں، مسافر بھی آ جا رہے ہیں، گاہک بھی ہیں۔ جب میں نے یہ بات کہہ دی اے دکاندارو تو بات واضح ہے، میرے مخاطب صرف دکاندار ہیں۔ سکول کا پرنسپل سکول کے میدان میں آواز لگائے 11ویں کلاس کے طلباء، اب 10ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں، 9ویں والے بات نہ سنیں، 8ویں والے بھلے سے بات نہ سنیں، کیونکہ سکول کے پرنسپل نے مخاطب ہی 11ویں کلاس کے طلباء کو کیا ہے۔ کوئی اور بات سنے نہ سنے، سکول کے پرنسپل نے مخاطب ہی 11ویں کلاس کے طلباء کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ رب کا مخاطب ہی نہیں، رب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں، ایمان والو میں تم سے مخاطب ہوں۔ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ میری بات سنے نہ سنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان والو تم تو میرے اپنے ہو، میری بات کو سنو۔ جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ دامن اسلام میں، پورے کے پورے آ جاؤ۔ اگر پورے کے پورے نہیں آتے ہو تو پھر فسادی ہو، اور جو ہو نا فسادی، اللہ فرماتے ہیں فخرج، جو ہو نا فسادی، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے فخرج، نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ یہ رب نے کب فرمایا؟ جب رب نے کہا اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کر، کہنے لگا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل جا، گیٹ آؤٹ، تباہ ہو جا میری محفل سے، فخرج منہا فإنک رجیم۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام میں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ کہاں آ جاؤ؟ تھوڑا بہت میرے ساتھ بولیے. کہاں آ جاؤ؟ اسلام میں آ جاؤ. اب اسلام ہے کیا؟ ہم سمجھتے ہیں اسلام مذہب ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں ہے. یہ ہم سے ایک کھلواڑ ہوا اسلام کے ساتھ کہ ہم نے اسلام کو مذہب بنایا. اسلام مذہب نہیں ہے. پریشان نہ ہونا، قرآن سے دلیل دینے لگا. اسلام مذہب نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. اسلام دین ہے. یہ ایک حادثہ ہوا اسلام کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہوا اور ہمارے ہاتھوں ہوا کہ ہم نے اسلام کو مذہب بنایا. دیکھیے گا، ہم نے دین سے، اسلام سے چھلانگ لگائی نیچے مذہب تک. اب یہاں رہتے بڑی بات تھی. ہم نے دین سے، اسلام سے چھلانگ لگائی نیچے مذہب تک. اب یہاں رہتے بڑی بات تھی. ہم نے پھر چھلانگ لگائی نیچے مسلک تک. اب مسلک پہ بھی رہتے بڑی بات تھی. مسلک پہ بھی رہتے بڑی بات تھی. ہم نے تو مسلک سے بھی نیچے چھلانگ لگا دی. اسی لیے پستیوں میں ہے، گہرائیوں میں ہے، ذلتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اسلام کے دامن میں آؤ، جب اسلام کے صحن میں آؤ، جب اسلام کے بیڑے میں آؤ، اسلام سکھاتا کیا ہے، اسلام بتاتا کیا ہے، اس کا داخلی دروازہ کیا ہے. فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ساری کائنات کا الہ، ساری کائنات کا معبود، ساری کائنات کا مسجود، ساری کائنات کا بنانے والا، سجانے والا، سنوارنے والا، داتا، خالق، مالک، رازق ایک اللہ ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. داخلی دروازہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. داخلی دروازہ. وہ ایک صاحب قرآن تھے، قرآن کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، استاد تھے. تو ایک دفعہ شاگردوں نے سوچا کہ استاد جی کو ایک تحفہ دیتے ہیں. تو استاد صاحب کے لیے وہ ایک تحفہ لے کے آئے اور طوطا تحفے میں لے کے آئے. طوطا سمجھتے ہیں نا، دیکھا ہوا. ایک طوطا گفٹ لے کر آ گئے. استاد صاحب کو کہنے لگے استاد جی یہ ہم آپ کے لیے ایک گفٹ لے کے آئے ہیں، تحفہ لے کے آئے ہیں. استاد جی کہنے لگے میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میں شعبہ تدریس سے وابستہ میرا کام ہے، میں تو پڑھنے پڑھانے سے میرا تعلق ہے، میں طوطے کا کیا کروں گا. تو شاگردوں نے کہا استاد جی یہ خاص نسل ہے، آپ اسے جو سکھائیں گے یہ وہ سیکھ جائے گا. آپ اسے جو سکھائیں گے یہ وہ سیکھ جائے گا. خیر استاد جی نے وہ طوطے کو لیا اور گھر کی طرف چل دیے اور گھر میں جا کر اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا شروع کر دیا. خود بھی لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیا. جب گھر آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے. ایک دن طوطے کی زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا. طوطے نے بھی پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ استاد جی تشریف لائے، آ کر اپنی مسند پہ بیٹھے تو شاگردوں نے دیکھا استاد جی بڑے پریشان ہیں. استاد جی کا چہرہ بڑا اترا ہوا. پوچھنے لگے استاد جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے. استاد جی فرمانے لگے رات
طوطا پنجرے سے باہر تھا تو بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا، طوطے کو کھا گئی۔ شاگردوں نے کہا استاد جی صرف اتنی سی بات ہے، آپ اتنی سی بات پہ پریشان ہیں، ہم اور لا دیں گے، صرف طوطے کا سوال ہے، ہم اور لا دیں گے۔ استاد جی کہنے لگے یہ بات نہیں ہے، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوا کہ طوطا مر گیا، میں پریشان اس لیے ہوں کہ جب طوطے کو لا الہ الا اللہ یاد ہو گیا تھا، طوطا جب لا الہ الا اللہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ اسے اب کلمہ یاد ہو گیا ہے، اس پہ جب کوئی پریشانی آئے گی، کوئی دکھ آئے گا، کوئی مصیبت آئے گی تو یہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جب رات بلی آئی، اس نے جھپٹا مارا، طوطے کو کھا گئی، اس نے اپنی زبان کے اندر چلانا شروع کر دیا، میں سمجھ گیا کہ طوطے کے زبان پہ تھا لا الہ الا اللہ، دل میں نہیں تھا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے زبان سے ہر وقت لا الہ الا اللہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، گر دلو جانا ہو تو کیا فائدہ۔ داخلی دروازہ بیان کر رہا تھا اللہ کی ربوبیت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے صحن کے اندر ایک بھینس بندھی ہے جس کا رنگ کالا ہے، من بین فرس ودم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے۔ اللہ عجیب بات ہے، بھینس کا تذکرہ قرآن میں، اس کے پیٹ کے اندر گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں، اس میں دودھ ہے، یہ تذکرہ قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر کوئی نہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہر کوئی نہیں، عبرت حاصل کرو، دیکھو، غور کرو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عبرت حاصل کرو، دیکھو، شعور حاصل کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، دونوں کے درمیان سے لبنن خالصا، خالص دودھ دیا تجھے میں نے۔ اللہ دودھ کہیں سائیڈ سے آیا، دودھ کہیں سائیڈ سے آیا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، من بینی، دونوں کے درمیان سے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ کے اندر گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، میں نے اس دودھ کے اندر بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، میں نے اس دودھ کے اندر خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا۔ اللہ کیوں نہیں آنے دیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اپنے انسان کو، میں نے انسان کو بڑا حساس بنایا ہے، میں نے انسان کو بڑا حساس طبیعت بنایا ہے، بڑا نرم بنایا ہے، بڑا نازک بنایا ہے۔ میں جانتا ہوں اپنے انسان کو، اگر میرے انسان کو دودھ کے اندر ہلکی سی گوبر کی بو آ گئی، میرا انسان، میرا بندہ دودھ پی نہیں سکے گا۔ اگر میرے اس بندے کو دودھ کے اندر خون کی ہلکی سی رنگت آ گئی، میرا انسان، میرا بندہ دودھ پی نہیں سکے گا۔ اللہ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ بندے کو بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا، خالصا، خالصا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے تجھے خالص دودھ دیا ہے، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا تو مجھے سجدہ خالص کر، مجھے سجدہ خالص کر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا
تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں شرک کی رنگت نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا تو سجدہ مجھے ایسے خالص کر اس میں بدعت کی بو نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس دودھ میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، بھینس کی رنگت کو نہیں آنے دیا، اب اگر تو میرا بندہ ہے نا تو سجدہ مجھے ایسے خالص کر اس میں رسومات کی بو نہ ہو، اس میں رسومات کی سیاہی نہ ہو۔ داخلی دروازہ بیان کر رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ دوسرا حصہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ قول رسول مانو گے تو ہی دائرہ اسلام میں آؤ گے، قول رسول جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قول رسول کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور تاخیر سے ہیں، صحابہ آئے، حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور خاموش، دوسری بار پھر آئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور خاموش، تیسری بار پھر آئے، آقا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں، ان سے آپ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، فرمایا ابو بکر ہی نماز پڑھائے گا۔ سارے صحابہ مان گئے، سارے صحابہ مان گئے۔ شروع میں نے بات کی تھی، اللہ نے کہا اسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اسے سجدہ کر، وہ ابلیس نہ مانا۔ ادھر حضور نے کہا اسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کر، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو صدیق کو کیوں نہیں مانتا؟ سارے صحابہ مان گئے، ادھر سارے ملائکہ مان گئے، سب نے سجدہ کر لیا، وہ آگ والا نہ مانا۔ اللہ نے کہا فخرج، نکل جا۔ ادھر حضور نے فرمایا اسے میں نے اپنا نائب بنایا ہے، اس کے پیچھے سجدہ کرو۔ سارے صحابہ مان گئے، حضرت عمر مان گئے، حضرت عثمان مان گئے، حضرت علی مان گئے۔ ذمہ دار ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آ جاؤ، کہاں پر؟ دامن اسلام میں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے، یہاں پہ کسی کو جوتے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے جو جوتے لے کے آئے مسجد میں کہ میں جوتے لے کے آ سکتا ہوں، تو ظاہری بات ہے اسے جوتے لگیں گے۔ توجہ کیجئے گا، جان بوجھ کے جو مسجد میں جوتے لے کے آئے اس کو جوتے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے جب یہاں مسجد نہ ہو، خالی جگہ ہو، تب آپ بھی جوتے لے کے آ سکتے تھے، میں بھی جوتے لے کے آ سکتا تھا، لیکن اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی، اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی۔ توجہ توجہ، یہاں مسجد نہیں تھی تب جوتے لے کے آ سکتے تھے، لیکن اب اس جگہ کی نسبت بدل گئی، اب تو جوتے لے کے آئے تو تجھے جوتے لگیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں نہ آتے تو جو مرضی کہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دامن اسلام میں نہ آتے تو جو مرضی کہتا، حضرت عثمان، علی، معاویہ، طلحہ، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دامن اسلام میں نہ آتے تو جو مرضی کہتا، لیکن اب نسبت بدل گئی، اب تو ان کے پاک کردار پہ بھونکے گا تو تجھے جوتے لگیں گے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یسر اثر سنگ ہو جا،
یا سراسر مم ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔